بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسلم کمیونٹی کی جو اپنی پہچان، اپنے لباس اور اپنے انداز میں باقی دنیا سے بالکل الگ نظر آتا ہے۔ یہ ہیں داؤدی بوہرا مسلم، جو شیعہ اسلام کی اسماعیلی شاخہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کی تعداد دنیا بھر میں تقریباً 10 سے 20 لاکھ ہے۔ زیادہ تر بوہرا مسلم ہندوستان میں بسے ہیں، لیکن پاکستان، یمن، ایسٹ افریقہ اور مڈل ایسٹ میں بھی ان کی بڑی تعداد موجود ہے۔ آج ہم جانیں گے ان کی 10 ایسی رسمیں اور روایات جو انہیں باقی مسلمانوں سے بالکل جدا بناتی ہے، یعنی کہ بالکل الگ دکھاتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہر رسم کے پیچھے ایک گہرا مقصد چھپا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے لباس کی۔ دوستو، داؤدی بوہرا مردوں کا پہناوا 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کرتا، سایہ جو ایک لمبی اوور کوٹ کی طرح ہوتی ہے، اور ازار یعنی ڈھیلی پینٹ۔ اس کے ساتھ سفید ٹوپی ہوتی ہے جس پر سنہری دھاگے سے کام کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کی عورتوں کا لباس ردا کہلاتا ہے، جو 2 حصوں میں ہوتا ہے، ایک پردی جو سر سے کمر تک ڈھکتی ہے اور دوسرا گھاگرا جو کمر سے پاؤں تک۔ یہ ردا حجاب ہوتا ہے جو برقع یا چادر سے بالکل مختلف یعنی کہ بالکل الگ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا، اس کے بجائے گلابی، نیلا، ہرا جیسے چمکدار رنگوں میں ردا بنائی جاتی ہے۔ چہرہ کھلا رہتا ہے، لیکن اگر عورت چاہے تو پردی کو چہرے پر بھی رکھ سکتی ہے۔ یہ لباس صرف ایک پہناوا نہیں بلکہ ان کی پہچان اور غیرت کا اظہار سمجھا جاتا ہے۔ دوسری عجیب رسم ہے تھال۔ تھال میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا۔ بوہرا خاندان اور دوست ایک بڑے گول تھال کے ارد گرد زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور سب لوگ ایک ہی برتن سے کھانا کھاتے ہیں، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد نمک چکھا جاتا ہے، جس کو روایت کے مطابق زبان کو صاف کرنے اور بیماریوں سے بچنے والا عمل مانا جاتا ہے۔ یہ رسم کمیونٹی میں برابری اور اتحاد کا پیغام دیتی ہے، کیونکہ جب سب ایک ہی تھال سے کھانا کھاتے ہیں تو کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں رہتا۔ تیسری چیز جو بوہرا کمیونٹی کو خاص بناتی ہے وہ ہے میثاق کی رسم۔ جب بچہ تقریباً 15 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اسے ایک رسم یعنی کہ ایک عہد دیا جاتا ہے جس میں وہ اپنی زندگی بھر اپنے رہنما یعنی داعی المطلق کی اطاعت کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ ایک گہری روحانی رسم ہے جو کمیونٹی میں پوری زندگی کے لیے ایک مضبوط رشتہ قائم کرتی ہے۔ چوتھی رسم ہے ان کی لیڈرشپ کا سسٹم۔ بوہرا مسلم مانتے ہیں کہ ان کا امام پردے میں ہے، یعنی چھپے ہوئے ہیں، اور ان کی طرف سے ایک نمائندہ یعنی داعی المطلق کمیونٹی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ عہدہ یعنی کہ پوسٹ باپ سے بیٹے کو ملتی ہے اور اس وقت 53ویں داعی المطلق سیدنا مفضل سیف الدین ہیں، کمیونٹی کی اغوائی کر رہے ہیں۔ ان کے فیصلے اور ہدایت کو کمیونٹی انتہائی احترام کے ساتھ مانتی ہے، جو کہ دوسرے مسلمان فرقوں میں اتنی سختی سے نہیں دیکھا جاتا۔ پانچویں عجیب بات ہے ان کی اپنی زبان یعنی کہ ان کی اپنی لینگویج، جس کو لسان الدعوت کہا جاتا ہے۔ یہ لینگویج گجراتی کے بنیادی ڈھانچے پر کھڑی ہے، لیکن اس میں عربی، فارسی اور اردو کے بہت سے لفظ شامل ہیں۔ اس لینگویج کو صرف بوہرا کمیونٹی ہی سمجھتی ہے اور بولتی ہے، اور یہ ان کی پہچان کا ایک خاص حصہ ہے۔ چھٹی رسم ہے فیض المواعظ البرہانیہ یعنی FMB، جو ایک ایسا سسٹم ہے جس میں کمیونٹی کچنز ہر دن ہر بوہرا گھر تک کم سے کم ایک وقت کا کھانا پہنچتا ہے تاکہ کوئی بھی بھوکا نہ سوئے۔ یہ سلسلہ 2012 میں شروع ہوا تھا اور آج دنیا بھر کے بہت سے شہروں میں چل رہا ہے۔ یہ رسم دکھاتی ہے کہ بوہرا کمیونٹی اپنے لوگوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ساتویں عجیب رسم ہے رسم سیفی یعنی بڑے پیمانے پر اجتماعی نکاح۔ اس رسم میں ایک ہی وقت میں بہت ساری شادیاں داعی المطلق یا ان کے نمائندوں کے ہاتھوں انجام دی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ تقریباً 1952 میں شروع ہوا تھا تاکہ شادیوں کو آسان اور کم خرچے والا بنایا جا سکے، اور آج بھی یہ رسم دنیا بھر میں منائی جاتی ہے۔ آٹھویں رسم ہے عشرہ مبارکہ کا اجتماع۔ محرم کے پہلے 10 دنوں میں بوہرا مسلم دنیا بھر سے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو یاد کریں۔ ہزاروں لوگ ایک ہی شہر میں اکٹھا ہوتے ہیں اور 10 دن تک مجلس میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ اجتماع اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جس شہر میں ہوتا ہے وہاں کے انتظام خاص طور پر اس کے لیے کیے جاتے ہیں۔ 9ویں عجیب رسم ہے ان کی زیارت اور مزارات کی طرف سفر کرنے کی روحیت۔ بوہرا مسلم فلسطین، جارڈن، سیریا، مصر، سعودی عربیہ، یمن اور عراق میں موجود مزارات اور مسجدوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ان جگہوں پر کمیونٹی کے اپنے بنائے ہوئے مزار کمپلیکس ہوتے ہیں جہاں رہائش، کھانا اور دوسری سہولتیں دی جاتی ہیں۔
تاکہ مسافر بوہرا اپنے آپ کو اجنبی نہ محسوس کرے۔ آخری اور 10ویں رسم ہے ان کا تجارت اور کاروبار کے ساتھ گہرا تعلق۔ بوہرا لفظ خود گجراتی زبان کے ایک لفظ سے آیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تاجر یعنی کہ ویپاری۔ صدیوں سے بوہرا مسلم تجارت میں ماہر مانے جاتے ہیں اور ایمانداری، انصاف اور بھروسے کے ساتھ کام کرنا ان کی پہچان کا حصہ ہے۔ بچپن سے ہی بچوں کو کاروبار اور تعلیم دونوں پر توجہ دینے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی داؤدی بوہرا مسلمز کی 10 عجیب اور دلچسپ رسمیں جو انہیں ایک خاص اور ممتاز پہچان دیتی ہے۔ ان رسموں کے پیچھے مقصد صرف روایت نہیں بلکہ اتحاد، ایمان اور کمیونٹی کی مضبوطی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔